بالقرآن نور قلبي بالقرآن، واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن نور قلبي بالقرآن، واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن 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 نور قلبي، فكلامك ربي أحفظه فيحفظني، وأرتله وأجوده فيرفعني. فكلامك ربي أحفظه فيحفظني، وأرتله وأجوده فيرفعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ دروس میں سورہ فاتحہ کے فضائل و مناقب، سورہ فاتحہ کے اسماء اور سورہ فاتحہ کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک کی تفسیر پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کے فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے سورہ فاتحہ میں انداز ایسا تھا کہ جیسے سورہ فاتحہ کا قاری، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا اللہ رب العزت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیے بغیر۔ یہاں سے وہ براہ راست اللہ رب العزت کو مخاطب کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ کے نام ذکر کیے گئے۔ جب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو چکی، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات بیان ہو چکی، تو بندہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے قریب ہو جانے کے بعد اب وہ اللہ رب العزت سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کر رہا ہے۔ چنانچہ بندہ اب کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تیری ہی، یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اس ترتیب کے مطابق
اس جملہ کی ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی کہ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر لفظ یہ ہوتا نعبدک تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس میں اس بات کا انکار نہ ہوتا کہ کسی اور کی عبادت کی جائے. لیکن جب یہ کہا گیا ایاک نعبد تو اب وہی معنی پیدا ہو گیا جو معنی لا الہ الا اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اللہ رب العزت کی عبادت کا اثبات اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار. ایاک نعبد کا معنی اب یہی ہے، کیونکہ ایاک یہ کاف ضمیر کو جب نعبد سے پہلے لایا گیا، جس کا حق یہ تھا کہ اسے بعد میں لایا جائے اور کہا جائے نعبد کا، جب اس کو پہلے لایا گیا تو اب حصر کا معنی پیدا ہو گیا، تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا. اب معنی ہے ایاک نعبد کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ کریں گے. ایاک نعبد، نعبد یہ فعل عبادت سے ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت بندگی کو کہتے ہیں. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ علماء کرام نے اس لفظ کی وضاحت میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں. امام طبری، امام ابن کثیر، امام ابن تیمیہ اور دیگر کئی محقق علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے انتہائی درجے کی تواضع، انتہائی درجے کی ذلت، لیکن یہ تواضع اور یہ ذلت اللہ رب العزت کی بے پناہ محبت کے ساتھ ہوگی اور اللہ رب العزت سے بے پناہ ڈرنے کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہوگی. تو عبادت کس چیز کا نام ہوا؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جو آپ کا معبود ہے، اس کے سامنے آپ انتہا درجے کی عاجزی، ذلت کا مظاہرہ کریں، لیکن آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ہو، اس کی تعظیم بھی ہو اور اس کا خوف بھی آپ کو ہو. ایک طرف آپ کو یہ امید ہو کہ میں اس کی عبادت کروں گا تو یہ میرے اوپر راضی ہوگا، اور دوسری جانب آپ کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اگر میں اسے راضی نہ کر سکا تو مجھے کوئی نہ کوئی میرے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آسان الفاظ میں ایک اور مقام پہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ایسا لفظ ہے جو جامع قسم کا لفظ ہے، جو بہت سی چیزوں کو شامل ہے، جس میں بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. کیا کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس قول کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو بندہ اختیار کرتا ہے، جو قول بندہ ادا کرتا ہے، جو عمل بندہ اختیار کرتا ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے، یہ وہ قول ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہوتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. وہ قول اور عمل ظاہری ہو یا باطنی. تو یہ ہے عبادت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ہم کیا جان سکے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا ہر وہ عمل، ہمارا ہر وہ قول جس پہ اللہ راضی ہوں، جس کو اللہ پسند کرتے ہوں، جس سے اللہ محبت کرتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو ایاک نعبد میں ہم اللہ رب العزت سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اپنا حال بھی بیان کر رہے ہیں اور اللہ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ نعبد فعل مضارع ہے اور اس میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے، استقبال کا بھی. تو حال کے لحاظ سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور مستقبل کے لحاظ سے ہم وعدہ کر رہے ہیں
کہ یا اللہ کہ ہم تیری ہی عبادت کیا کریں گے، تیرے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت ہی توحید کی وہ قسم ہے جس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی اقوام کے مابین اختلاف رہا ہے، ورنہ عام طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جن اقوام کی طرف بھیجے گئے وہ اقوام اللہ رب العزت کو رب مانا کرتی تھیں، وہ اس بات کا اقرار کیا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارے امور کا مدبر ہے اور ہمیں پالنے والا ہے۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا کہ جو رب ہے، جو مشکل کشا ہے، جو خالق اور مالک ہے، اسی کی عبادت کرو، تو یہاں پہ آ کے اختلاف پیدا ہوتا تھا، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں مشکل اوقات میں پکارتے ہیں، جن سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے مقابل میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے مد مقابل نہیں ہے، یہ مستقل بذات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے تابع ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ان کی سنتے ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کو راضی کرتے ہیں، ہم ان سے دعا کرتے ہیں، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ جب یہ راضی ہو جائیں تب یہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پہ کیا سکھایا گیا؟ ایاک نعبد، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی ایسا ہو جس کو آپ مستقل بذات سمجھتے ہوں، یا کوئی ایسا ہو جس کو آپ اللہ رب العزت کا تابع سمجھتے ہوں۔ گویا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اولیاء اور صالحین کی عبادت نہیں ہوگی، انہیں مشکل اوقات میں پکارنا غلط ہوگا جبکہ وہ فوت ہو چکے ہوں، قبروں میں جا چکے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں مشکل اوقات میں پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور یہاں پہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پہ بھی ایاک ضمیر کو، مفعول کو فعل سے پہلے لایا گیا ہے۔ عربی زبان کا عام اسلوب، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ الفاظ یوں ہوتے نستعینو کا، کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ نے سکھایا کہ یوں کہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو استعانت یہ عبادت ہے، استعانت عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ دعا، استعانت اور استغاثہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ان میں سے دعا سب سے زیادہ شامل لفظ ہے، دعا میں استعانت بھی داخل ہے، استغاثہ بھی داخل ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا، وہ دعا جو عبادت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پکارنا اپنے کسی مسئلے کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ اور استعانت کا مطلب کیا ہے؟ مدد مانگنا۔ تو جب مدد آپ مانگیں گے تو دعا کے ذریعے مانگیں گے۔ استغاثہ کا مطلب کیا ہے؟ مشکل اوقات میں اللہ رب العزت کو پکارنا مدد کے لیے۔ تو جب آپ استغاثہ کریں گے تب بھی آپ دعا کریں گے۔ اب اس استعانت اور استغاثہ میں کیا فرق ہے؟ استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکل اوقات میں اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ اور استغاثہ میں ایک مفہوم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہوں گے بلند آواز سے، آپ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ تو استغاثہ استعانت میں داخل ہے، اور استعانت اور استغاثہ دونوں دعا میں داخل ہیں۔ تو دعا عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں، فوت شدہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، یا ایسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء کو پکارتے ہیں جو غائب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں، آسمانوں پہ ہیں، عیسائی انہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، اولیاء کو، صالحین کو، جو قبروں میں جا چکے، جو فوت ہو چکے، یا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جن سے رابطہ ممکن نہیں ہے، انہیں اللہ رب العزت کی طرح پکارنا، ان سے دعا کرنا، مدد مانگنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ عبادت میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا، اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند میں بہت سے لوگ اصحاب قبور کو مشکل اوقات میں پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نعرہ لگتا ہے یا علی مدد، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد، اور کبھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے شیخ اللہ رب العزت کی خاطر کچھ دے دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی یہ جرت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، یہ شرک کی انتہا ہے۔ جب انسان توحید کی صراط مستقیم کو ترک کرتا ہے تو انسان ایسے ہی گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انبیاء اور یہ اولیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ اصل نہیں ہے، یہ عون الہی کا مظہر ہیں، یہ اللہ کی مدد کا ایک مظہر ہیں۔ ہم ان کو اصل نہیں سمجھتے، ان کا امداد کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے امداد ہے۔ جبکہ قرآن حکیم پڑھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ شرک ہے جو مکہ والے کرتے تھے۔ لات ایک آدمی کا نام ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس روایت کے مطابق جسے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ لات ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے نام پہ ایک پتھر قائم کر دیا گیا، ایک بت قائم کر دیا گیا، اس کی یادگار قائم کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی شرک ایسے ہی ہوا۔ ان کے جو 5 بزرگ تھے، ان کے جو 5 تن پاک تھے، ان کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 ان کے بزرگ ہیں، یہ انسان تھے، ان کے ولی تھے، فوت ہو گئے تو ان کے نام پہ یادگاریں قائم کر دی گئیں۔ لوگ وہاں پہ آتے اور وہاں پہ آ کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل بھی چلی گئی، تو بعد والے لوگوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ ڈالا کہ تمہارے بڑے آ کر انہی کو سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے، مشکل اوقات میں انہی کو پکارتے تھے۔ حالانکہ پہلی نسل وہاں پہ آ کر انہیں نہیں پکارتی تھی، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ آ کر، اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے پاس آ کر سجدہ کرنے سے روکا ہے، چاہے وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ آپ نے قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے سے روکا ہے۔ آپ کے باقاعدہ الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ قبر والوں کے لیے سجدہ کرتے تھے، آپ نے کہا کہ قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہی کام نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تو شرک میں مبتلا ہوئے، اور شرک نے اتنی جڑ پکڑ لی کہ نوح علیہ السلام نے اس شرک سے روکنے کے لیے اپنی زندگی کے 950 سال صرف کر دیے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا کہ وما آمن معه الا قلیل، کہ ان پہ ایمان لانے والے تھوڑے تھے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ان راستوں سے روکا ہے، ان ذرائع سے روکا ہے جو شرک کا سبب بن سکتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو شرک نہیں ہوتی لیکن شرک کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ہماری شریعت نے ان سے بھی روک دیا ہے۔ تو آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم انبیاء کو اور اولیاء کو پکارتے ہیں
تو یہ ان کو مستقل بذات نہیں سمجھتے. مستقل بذات سمجھیں شرک تب ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نہ چاہے تو تب بھی وہ مدد کر سکتے ہیں، تب شرک ہوگا. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی مشیت سے. لیکن یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے دعا کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں یہ بتائیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ من کے لفظ میں سب آ جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی، اولیاء بھی، صالحین بھی، شہداء بھی، نیک بھی، بد بھی، مرد بھی، عورتیں بھی. جو بھی قبر میں چلا گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسے اپنی آواز نہیں سنا سکتے سوائے اس آواز کے جس کا ثبوت کسی حدیث سے مل گیا. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. اس کے علاوہ کیا اصول ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو اپنی آواز سنائی جبکہ وہ قتل ہو چکے تھے، تو یہ آپ کا معجزہ تھا. یہ عام اصول نہیں ہے، یہ اصولوں سے ہٹ کر تھا. اور معجزے دلیل ہوا کرتے ہیں کسی نبی کے نبی ہونے کی، یعنی کہ معجزہ دلیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ نبی سچا ہے دعوی نبوت میں. ورنہ معجزہ کو معجزہ کہتے اسی لیے ہیں کہ یہ کام کو اور نہیں کر سکتا. تو عام اصول کیا ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. عام اصول کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. عام اصول کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو بھی پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. ہمارے پاک و ہند میں لوگ کہتے ہیں کہ جو آیتیں تم ہمارے لیے پڑھتے ہو وہ تو بتوں والی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو عبادن، وہ بت نہیں کہا، فرمایا بندے ہیں تمہاری طرح کے، یعنی کہ بشر ہونے کے لحاظ سے وہ تمہاری طرح ہیں. مقام کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ نبی ہو سکتا ہے کوئی ولی ہو، کوئی شہید ہو، لیکن بہرحال وہ بشر ہیں. تو فرمایا ان کو تم پکارتے ہو، اگر تم ان کو پکارنے میں سچے ہو تو تمہاری پکار کا جواب دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوت شدگان کو اور جو قبروں میں دفن ہو چکے انہیں پکارنا مستقل بذات سمجھ کر یا اللہ تعالیٰ کا تابع سمجھ کر دونوں طرح غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں، ولی پکڑ رکھے ہیں، اولیاء پکڑ رکھے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے کہ تم نے کام کیوں کیا ہوا ہے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، انہیں مشکل اوقات میں کیوں پکارتے ہو، ان سے دعا کیوں کرتے ہو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کو اصل نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان سے دعا اس لیے کرتے ہیں، ہم مشکل اوقات میں انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ یہ اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، مستقل بذات نہیں ہے، اللہ کے تابع ہیں. اللہ نے ان کے عمل کو شرک قرار دیا. سورہ یونس کو آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ پکارتے ان کو ہیں، عبادت ان کی کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو اصل نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ درجہ نہیں دیا، وہ جتنا بھی اللہ کا مقرب ہو، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی صالح ہو، کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارشی ہے. سفارش کے نام پہ بھی کسی اور کی عبادت کرنا
یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ شرک ہے۔ تو مستقل بذات سمجھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کو پکارنا یا غیر مستقل سمجھ کر جب بھی آپ ان کو غیبانہ طور پہ پکاریں گے، فوت ہونے کے بعد پکاریں گے، قبروں میں چلے جانے کے بعد پکاریں گے، تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ یہ شرک کہلائے گا۔ جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے وعدہ کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں، فوت شدگان کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مستقل بذات نہیں سمجھتے، انہیں اللہ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہیں، ان کے دلائل میں سے دو دلیلیں یہ ہیں کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھیے، قرآن میں آیا ہے کہ ذوالقرنین ان لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جنہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی تھی کہ آپ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں۔ ذوالقرنین ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو، تو ذوالقرنین نے ان سے مدد مانگی ہے، یہ استعانت ہے۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جبکہ آیت پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذوالقرنین سے وہ لوگ نہیں کہہ رہے کہ اعینونی، بلکہ ذوالقرنین ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو۔ ذوالقرنین ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور یہ کسی قبر والے سے مدد مانگنا نہیں ہے، یہ کسی فوت شدہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ آدمی کا زندہ آدمی سے اس معاملے میں مدد مانگنا ہے جس معاملے میں مدد کرنے کی اللہ نے اس کو قوت، طاقت اور قدرت دی ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات پڑھ لیں قرآن حکیم میں، وہ آیات جن میں گزشتہ انبیاء کرام اور ان کے اقوام کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پہ کہیں بھی آپ کو چیز نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے زندہ آدمی کے زندہ آدمی سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا ہو۔ قرآن حکیم میں ایسی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زندہ آدمی سے ان امور میں مدد مانگے جن امور میں اللہ نے اسے مدد کرنے کی طاقت بخشی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے وہ بھائی جو مسلمان ہو چکے ان پہ واجب تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے آتے، نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، اگر کبھی تم سے مدد مانگیں دین کے معاملے میں تو تم پہ واجب ہے کہ ان کی مدد کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ تم سے مدد مانگیں تو مدد کرو، یہ نہیں کہا کہ مدد مانگیں تو مدد نہ کرو کیونکہ تم سے مدد مانگ کے وہ مشرک ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی زندہ آدمی سے اس معاملے میں مدد مانگی جائے جس معاملے میں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے سورہ قصص میں فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی ان کی قوم کے ایک آدمی نے، کس کے خلاف؟ فرعون کی قوم کے ایک آدمی کے خلاف۔ اور لفظ کیا ہے؟ استغاثہ، فریاد کی، مدد کے لیے پکارا، مدد کے لیے چیخو پکار کی، تو اس کو اللہ رب العزت نے شرک قرار نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر زندہ آدمی سے اس معاملے میں مدد مانگی جائے جس معاملے میں اللہ نے اسے مدد کرنے کی طاقت بخشی ہے تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر زندہ آدمی سے بھی ان معاملات میں مدد مانگی جائے جو رب کے خصائص میں سے ہیں، جو ربوبیت کے خصائص میں سے ہیں، تو غلط ہوگا۔ مثال کے طور پہ زندہ آدمی سے کہنا مجھے بیٹا دو، یعنی کہ اپنا بیٹا نہیں بلکہ مجھے بیٹا دو جیسے اللہ بیٹا دیتا ہے، اس انداز سے اسے کہنا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ زندہ آدمی سے یہ کہنا کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا رہا، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، تم مجھے معاف کر دو، یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ زندہ آدمی سے کہنا مجھے شفا دو، ہاں علاج کا مطالبہ کر سکتے ہیں آپ حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، لیکن یہ کہنا کہ شفا تم دو، شفا دینے والا اللہ ہے۔ شفا دینا یہ رب کی خصوصیات میں سے
ایک خصوصی امر ہے. ایسے ہی ہدایت مانگنا ہم آگے چل کے یہ ذکر کریں گے کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے دلی ہدایت، تو دلی ہدایت کا مالک اللہ رب العزت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ایمان کو، اسلام کو، توحید کو دل میں داخل کر دے. تو اس کا مطالبہ کسی پیر سے کرنا، کسی زندہ آدمی سے کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. تو یہ جائز نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ استعانت عبادت ہے اور یہ اللہ رب العزت ہی سے ہوگی. البتہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس سے آپ ان امور میں مدد مانگ سکتے ہیں جن امور میں اللہ نے زندہ لوگوں کو مدد کرنے کی طاقت بخشی ہے. رہے ہمارے وہ بھائی جو فوت شدگان کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مستقل بذات نہیں سمتے، تو ان کی ایک دلیل میں نے پہلے ذکر کی تھی، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ. اور میں نے واضح کیا ہے کہ یہاں پہ زندہ ذوالقرنین زندہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں اس معاملے میں جس معاملے میں مدد کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے. کہہ رہے ہیں ذوالقرنین کہ تم میری مدد کرو، میں دیوار قائم کر کے دوں گا. اور دوسری دلیل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. افسوس یہ ہے کہ عام لوگوں کو ایسی آیتیں سنا کر شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ مجھ سے مدد مانگو. کیسے؟ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل اوقات میں کیا کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز میں اللہ کو پکارا کرتے تھے. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم پہ مشکل اوقات آئیں، جب تم پہ مصائب آئیں تو نماز شروع کر دو، نماز میں اپنے رب کو پکارو، نماز میں رب سے مدد مانگو. سجدے میں جب تم اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہو، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہو، تب اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو. یعنی کہ صبر اور نماز اس آیت میں مستعان نہیں ہیں، ان سے مدد نہیں مانگی جا رہی، مستعان بھی ہیں. تو مستعان کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور قبر والے جو فوت ہو چکے نہ وہ مستعان ہیں نہ مستعان بھی ہیں. مدد کرنے والا بھی اللہ، اور اللہ سے مدد لینے میں وہ سبب بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تم انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعا سے غافل، بے خبر، لا علم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ اور خصوصاً ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق بخشے. جس آدمی نے اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا وہ شرک سے دور رہے گا، اور جو اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے باوجود، اس کا ترجمہ جاننے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم سے باقاعدہ طور پہ دعا کا آغاز ہو رہا ہے. اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی ان آیات کی تلاوت پہ جب کہ ہم انہیں نماز میں پڑھتے ہیں، بندہ تلاوت کرتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم کہ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے، میری عظمت بیان کی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں،
تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ یہ الفاظ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہیں، یعنی کہ آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ یعنی کہ بندہ جب کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کون مانگ رہا ہے؟ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد لے رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم اور بعد والے الفاظ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ تو اهدنا الصراط المستقیم، اہدی فعل امر ہے، ہدا یہدی سے ہدایت کا سوال کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت سے، ہدایت مانگی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی فرما۔ ہدایت کس چیز کی؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اے اللہ ہم تو اس سے سیدھا راستہ، سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، اے اللہ سیدھا راستہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہدایت اس کی کتنی اقسام ہیں اور یہاں پہ ہدایت کی کون سی قسم مراد ہے، کون سی قسم مقصود ہے۔ تو ہدایت کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بتا دینا، گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، یہ ہے ہدایت ارشاد۔ اور دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے ہدایت توفیق، کہ کسی کو راستے پہ باقاعدہ طور پہ لگا دینا۔ تو اللہ رب العزت ہدایت ارشاد کے بھی مالک ہیں اور ہدایت توفیق کے بھی مالک ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے وارث علماء کرام یہ ہدایت ارشاد تو دے سکتے ہیں، ہدایت توفیق نہیں دے سکتے۔ ہدایت ارشاد کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد۔ یہ ہدایت توفیق نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہدایت ارشاد ہے، ہدایت توفیق نہیں ہے؟ یہ ہم تب جان سکیں گے جب آپ اس مثال پہ غور کریں گے جو مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہدایت توفیق کی۔ تو ہدایت توفیق کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں۔ ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ آپ ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس ہدایت کا اثبات ہو رہا ہے، جس ہدایت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ ہدایت دے سکتے ہیں، وہ ہدایت ارشاد ہے۔ یعنی کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ راہ جنت کی راہ ہے، نماز پڑھیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، جہاد کریں گے جنت میں جائیں گے، روزے رکھیں گے آپ جنت میں جائیں گے، آپ ان اعمال سے بچ گئے تو آپ جنت میں جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ آپ جو رہنمائی کیا کرتے تھے، جو تعلیمات دیا کرتے تھے، یہ ہدایت ارشاد پہ مبنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن دل میں ایمان داخل کر دینا، دل میں توحید ڈال دینا، دل میں اسلام داخل کر دینا، یہ آپ کے بس میں نہیں تھا، اس کے آپ مالک نہیں تھے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے۔ اسی لیے تو آپ اپنے سگے چچا ابو طالب کے دل میں ایمان، اسلام، توحید داخل نہیں کر سکے۔ آپ نے بہت کہا کہ چچا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا
آپ لا الہ الا اللہ کہیں، یہ ایسا لفظ ہے اگر آپ نے ادا کر دیا، یہ ایسا کلمہ ہے اگر آپ نے بول دیا تو میں اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ چچا آپ کلمہ پڑھ دیں میں شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، یہ آپ ہدایت دے رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد۔ اس کے بعد کیا تھی؟ ہدایت توفیق۔ وہ آپ ابو طالب کے دل میں داخل نہیں کر سکے، اپنے چچا کی رہنمائی کرتے رہے، ہدایت ارشاد دیتے رہے، ہدایت توفیق آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو آپ اس لیے پریشان بھی ہوئے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اسی دین پہ فوت ہو رہا ہوں جو عبد المطلب کا دین تھا، میرے باپ دادا کا دین تھا۔ آپ روتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے چچا کے لیے دعائیں شروع کر دیں، ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے۔ اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کا دین اختیار نہیں کیا، لیکن آپ کا دفاع بہت کیا، بطور بھتیجا آپ سے بڑی محبت کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں، جو آپ کو پسند ہو اسے آپ ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جس ہدایت کی نفی ہو رہی کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ اور جس کا اس بات تھا وہ کیا تھا؟ ہدایت ارشاد۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوال پیدا ہوگا، یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو یہ ہدایت کی کون سی قسم ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ہدایت کی دونوں قسمیں مراد ہیں۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت ارشاد بھی مانگ رہے ہیں اور ہدایت توفیق بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ تعلیمات مل جائیں، ہمیں وہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں، ہمیں وہ احادیث سمجھ میں آ جائیں جن کے ذریعے، جن پہ عمل کر کے جنت میں جایا جا سکتا ہے، اور پھر ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے، وہ ہمارے دلوں میں داخل ہو جائیں، وہ ہمارے دلوں میں گھر کر لیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی۔ تو یہ دونوں ہدایت مراد ہیں، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی۔ الصراط، الصراط کس کو کہتے ہیں؟ واضح قسم کے راستے کو۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء تفسیر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ الصراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، تو یہ واضح راستہ، اور المستقیم سیدھا۔ تو اب معنی کیا ہو گیا؟ صراط المستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جو ہمیں جنت میں لے جائے، اے اللہ تجھ تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے۔ تو الصراط المستقیم سے مراد پھر کیا چیز ہے؟ لفظی معنی تو ہم نے جان لیا کہ سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ، بالکل واضح راستہ۔ تو یہ کون سا راستہ ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی بجائے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پہلا قول تھا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حق ہے۔ تین قول ہو گئے۔ جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام ترمذی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں، جسے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بطور موقوف ثابت ہے، یعنی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پہ ثابت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ قول کے طور پہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کریم حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ پختہ قسم کا ذکر ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جنہوں نے الصراط المستقیم سے اللہ کی کتاب مراد لی ہے، قرآن کریم مراد لیا ہے، ان کی دلیل یہ روایت ہے جو ضعیف ہے۔ دوسرا قول کیا تھا کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ جو کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ
اور دیگر ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ نواس بن سمعان کلابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صراط مستقیم کی مثال بیان کی، تو آپ نے کہا کہ ایک راستہ ہے سیدھا، اور اس کے دائیں بائیں دو دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور راستے کے آخر میں ایک داعی ہے جو اللہ کی جانب بلا رہا ہے، جو سیدھے راستے کی جانب دعوت دے رہا ہے، اور ایک داعی راستے پہ موجود ہے، ایک داعی راستے کے اینڈ میں ہے، آخر میں ہے، اور ایک راستے پہ موجود ہے۔ پھر آپ نے اس مثال کی وضاحت کی، آپ نے کہا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور دو دیواریں جو دائیں اور بائیں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی کہ اللہ کی حدود جو آپ کو پھسلنے سے بچاتی ہیں۔ اللہ کی حدود انسان کو گمراہی سے محفوظ رکھتی ہیں، اور دروازے جو کھلے ہوئے ہیں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ دروازہ شراب کا دروازہ ہے، یہ زنا بدکاری کا دروازہ ہے، یہ سود کا دروازہ ہے، تو یہ شیطان کے دروازے ہیں، یہ شیطان کی راہیں ہیں جو دائیں بائیں جا رہی ہیں، جو ان میں داخل ہوگا صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں، لیکن ان پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور راستے کے آخر میں جو دعوت دینے والا ہے، جو داعی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، اور جو راستے پہ موجود ہے داعی وہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے واز کرنے والی چیز جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ انسان جب برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا دل بھی اسے برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم کی اس آیت سے جو سورہ انعام کے آخر میں ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ دینن قیمن، دین ہے قیمن سیدھا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ کون سے ابراہیم؟ حنیفہ، جو یکسو تھے، جو شرک کی راہوں سے بیزار تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ دین کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ وبذلک امرت، مجھے بھی اسی صراط مستقیم کو اختیار کرنے کا حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں، میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے پہلا ہوں۔ تو صراط مستقیم سے مراد پھر کیا ہے؟ دین اسلام۔ ایک اور قول ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حق ہے، اور اس کے علاوہ بھی اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اقوال حق ہیں، درست ہیں، ٹھیک ہیں، ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے برعکس نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کتاب اللہ کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، اس دین کا نام ہے جس پہ ابو بکر و عمر چلے ہیں، اور یہ حق ہے۔
تو یہ سارے اقوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا درس تفسیر کا درس ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں ہمیں اقوال بہت زیادہ پڑھنے کو ملتے ہیں. ایک لفظ کی وضاحت میں، ایک چیز کی وضاحت میں بہت سے اقوال ملتے ہیں. امام مجاہد نے یوں کہا، امام اکرمہ نے یوں کہا، عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں، ابی بن کعب یہ کہتے ہیں. اور وہ آدمی جسے تفسیر کے اصولوں اور ضوابط کا پتہ نہیں ہوتا، تفسیر کے قواعد کا علم نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے، جبکہ یہاں پہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مجھے تو ہدایت نہیں مل رہی. تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عام طور پہ سلف کے وہ اقوال جو قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوتے ہیں، ان میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف تضاد نہیں ہوتا، وہ اختلاف تنوع ہوتا ہے. ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے سلف مختلف عبارتیں استعمال کرتے ہیں. کسی کی عبارت کیا ہوتی ہے، کسی کی عبارت کیا ہوتی ہے، اور مقصود سب کا ایک ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے مقدمہ فی اصول تفسیر، کہ تفسیر کے اصولوں کے بارے میں مقدمہ. اس میں انہوں نے اس معاملے کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ انسان تفسیری اقوال پڑھتے ہوئے پریشان نہ ہو. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. تو صراط مستقیم سے مراد پھر کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام جو قرآن میں آیا، دین اسلام جس کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہیں، دین اسلام جس پہ ابو بکر و عمر چلے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ سارے کا سارا حق ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے. اللہ سے کہنا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم کون سا؟ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا صراط مستقیم کون سا ہے. بلکہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ آیت اس حدیث کے مطابق ہے جسے امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کامیاب گروہ، جنت میں جانے والا گروہ ایک ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ چلا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنے والا کیا کہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم کون سا؟ فرمایا جو راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے. اب اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ نبیین، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کی تصدیق کیا کرتے تھے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ہر قول اور ان کی ہر حدیث کی تصدیق کیا کرتے تھے. اور ان میں سر فہرست ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر فاروق بھی صدیق ہیں، جناب عثمان بھی صدیق ہیں، جناب علی بھی صدیق ہیں. والشہداء والصالحین، اور صالحین. تو یہ چار لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. اور اس آیت میں سورہ نساء کی آیت جس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کا انعام کن پہ ہوا، اس میں اللہ نے یہ بھی وعدے کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں روز قیامت ان کی معیت حاصل کروں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، تو اس کا راستہ کھلا ہوا ہے. وہ راستہ آج بھی موجود ہے، اس کا طریقہ آج بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ.
کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا، انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. غور کیجئے گا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صراط مستقیم پانے کے لیے آپ صالحین کی تقلید کریں، آپ شہداء کی تقلید کریں، آپ صدیقین کی تقلید کریں. یہ نہیں کہا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معیت ملے شہداء کی، صالحین کی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، تو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کریں کس کی؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اس آیت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم صالحین کے طریقہ کار پہ چلیں، شہداء کے طریقہ کار پہ چلیں، صدیقین کے طریقہ کار پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، تو ان کا راستہ کیا ہے؟ کیا ان کا راستہ یہ تھا کہ نبی کی حدیث کو نظر انداز کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل نہیں. کیا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں اپنے فتوے پہ عمل کروانا یا کسی اور کے فتوے پہ عمل کرنے کا کہنا، کیا ان کا یہ طریقہ تھا؟ بالکل نہیں. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ لے لیں جناب عبداللہ بن عمر کو. امام طحاوی شرح معانی الاثار میں روایت کرتے ہیں اور امام دارمی اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شامی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کہ میں ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کروں اور عمرے سے جب فارغ ہو جاؤں تو احرام کھول دوں اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کروں اور قربانی بھی دوں، حج تمتع کروں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ عبداللہ بن عمر سے سوال کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر کے والد گرامی دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے حج تمتع سے روکا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر سے یہ شامی پوچھ رہا ہے کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے حج تمتع کرنا بڑی عمدہ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ کہنے لگا آپ کے والد صاحب تو اس سے روکتے تھے. تو جناب عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اگر میرے والد صاحب اس سے روکتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے تو میرے باپ کی بات مانو گے یا نبی علیہ السلام کی بات مانو گے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کی بات مانوں گا. تو کہا پھر اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. تو عبداللہ بن عمر نے یہاں پہ اپنے والد کی رائے کو نبی علیہ السلام کی رائے کے سامنے اہمیت نہیں دی بلکہ نظر انداز کر دیا. اور یہی صورتحال ہمیں ملتی ہے عبداللہ بن عباس کے قول سے. عبداللہ بن عباس حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں. عروہ بن زبیر فرمانے لگے عبداللہ تم لوگوں کو حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہو؟ ابو بکر و عمر ان کے پاس تم سے کہیں زیادہ علم تھا، وہ تو حج تمتع سے روکا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا، حج تمتع کی ترغیب دی، حج تمتع کا حکم دیا، اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا فتویٰ، ان کا قول پیش کر رہے ہو. تو صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ دعا کرنے والا کہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. تو جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنے والے تھے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے اقوال کو، اپنے بزرگوں کے اقوال کو، اپنے والد کے اقوال کو نظر انداز کرنے والے تھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیرا غضب نازل نہیں ہوا، جن پہ غضب نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہیں.
المغضوب علیہم جن پہ غضب نازل کیا گیا ہو، جن پہ غصہ کیا گیا ہو، اور الضالین وہ جو گمراہ ہیں۔ پہلا مجموعہ، پہلا گروپ، پہلی جماعت کیا تھی؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ کون؟ جن کو اللہ نے علم دیا، اللہ نے ہدایت دی اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ المغضوب علیہم، جن کو اللہ نے علم دیا، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور الضالین تیسرا گروہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جو صراط مستقیم تک پہنچ نہیں سکے، جاہل رہے، صراط مستقیم کی بجائے کسی اور راستے پہ چلتے رہے، درست راہ کی بجائے غلط راہ پہ چلتے رہے۔ تو کون مراد ہیں المغضوب علیہم سے؟ کون مراد ہیں الضالین سے؟ کون ہے وہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا؟ امام ترمذی روایت کرتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور جن کو اللہ نے گمراہ قرار دیا وہ عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی کہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پہ اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی گئی اور ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا بڑا غضب لے کر لوٹے، یعنی کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ مائدہ سے بھی، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، وہاں پہ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور جب اللہ نے تذکرہ کیا عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، جناب مریم کا اور ان کے ماننے والوں کا، تو وہاں پہ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اس ایسے پتہ چلا کہ عیسائی گمراہ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات معلوم رہے کہ یہودی وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمراہ وہ بالکل نہیں ہے، وہ گمراہ بھی ہیں اور ان پہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوا ہے، لیکن اللہ کا غضب نازل ہونے کے لحاظ سے وہ نمایاں ہیں، اگرچہ ان میں گمراہی بھی پائی جاتی ہے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ اگرچہ گمراہ ہیں، لیکن اللہ کا غضب بھی ان پہ نازل ہوا، لیکن ان کا نمایاں وصف کیا ہے کہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہدایت کی اور انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، کہ جن پہ تو نے انعام کیا، اور غضب نازل ہوا اور گمراہ ہوئے، یہ نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، حالانکہ اللہ رب العزت ہدایت کے بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ گمراہی کے بھی خالق ہیں، اور غضب بھی اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا ہے۔ یہ آداب ہیں اللہ رب العزت کو مخاطب کرنے کے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم صورت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔